بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آنے پر انگوٹھے چومنا، اس کا کیا حکم ہے اور ایسا کرنا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے میں ایک بریلوی عالم دین ہیں محمد احمد نقشبندی صاحب، ان کا کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی صحیح اور مرفوع روایت نہیں ملتی کہ جس سے یہ کہا جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ البتہ وہ فرماتے ہیں کہ اقوالات ضرور ملتے ہیں کہ جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اذان سنی اور اذان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھوں کو چوما۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اقوالات ہیں یہ بھی ضعیف ہیں، تو ہم اس سے استدلال اس وجہ سے کرتے ہیں کہ محدثین کا اس بات پر اجماع ہے، علماء اور محدثین کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ فضائل کے اندر ضعیف روایات بھی قابل قبول ہوتی ہیں، ان کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم اس کو نہ تو واجب و فرض کہتے ہیں اور نہ ہی سنت کہتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو مستحب کہتے ہیں۔ تو یہ ضعیف روایات جو ہوتی ہیں قابل عمل ہوتی ہیں فضائل کے اندر، اسی وجہ سے ہم اس چیز کو لیتے ہیں۔ انگوٹھے چومنے کے حوالے سے جو صحیح الاسناد روایات ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مرفوعاً کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس چیز کا صحابہ کو حکم دیا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ انگوٹھے چومنا یہ ایک مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ سندیں اس کی اگرچہ ضعیف ہیں لیکن اس کے اوپر بھی 1400 سال کے ائمہ کا اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث کی سند، جو ضعیف سند والی روایت ہے، فضائل کے باب میں مقبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ اس کی فنی حیثیت تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مولانا صاحب سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پر کسی کا بھی کوئی اجماع نہیں ہے کہ ضعیف روایات جو ہیں وہ فضائل کے اندر قابل قبول ہیں، کسی کا بھی۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ہاں شاید کوئی چند ایک علماء اور محدثین شاید تو ہو سکتا ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ ضعیف کو ضعیف ہی مانتے ہیں۔ اکثریت کا یہی قول ہے، ضعیف جو ہے وہ ضعیف ہے، وہ ہر جگہ پہ، چاہے اعمال ہوں، عقائد ہوں یا پھر فضائل ہوں، ہر معاملے میں ضعیف ضعیف ہے۔ آپ کا یہ جو دعویٰ ہے یہ بالکل باطل ہے، کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ علماء محدثین کے اس بات پر اجماع ہے یا اتفاق ہے کہ جو ضعیف روایات ہیں وہ فضائل کے اندر قابل قبول ہے۔ نمبر ایک، آپ اس کو بالکل بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اور نمبر دو، یہ جو روایت ہے، یہ جو روایات جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ انگوٹھے چومنے کے حوالے سے یہ فضائل کی روایت ہیں ہی نہیں، یہ فضائل کی روایات ہیں ہی نہیں، یہ تو اعمال کی روایات ہیں، یہ تو عبادات کی روایت ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ یہ کرنا ثواب ہے، تو فضیلت تو اور چیز ہوتی ہے، عمل اور چیز ہوتا ہے۔ انگوٹھے چومنا یہ ایک عمل ہے، یہ کوئی فضیلت تو نہیں ہے۔ انگوٹھے چومنا ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، یہ کوئی فضیلت تو نہیں ہے، نہ ہی فضائل میں شامل ہے۔ تو آپ نے اس کو بضد اس کو فضائل کے اندر شامل کر دیا، اور فضائل کے اندر شامل کر کے آپ نے فضائل کا اجماع ثابت کر کے اس کو جو ہے نا باعث ثواب بنا دیا ہے۔ اب آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اب جو لوگ کرتے ہیں ان کے حوالے سے کیا ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کرتے ہیں، تو اس کرنے میں کیا حرج ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ انگوٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ انگوٹھے چومنا یہ بدعت ہے۔ اب ہم اس کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو باعث ثواب کہتے ہیں، اس کو مستحب کہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم اس کو بدعت کہتے ہیں، کیونکہ دین کے اندر کوئی بھی کام جو ثابت نہ ہو اس کو باعث ثواب بنانا وہ بدعت ہوتا ہے۔ ہاں اگر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام میں کر رہے ہوتے اور اس کو ثواب نہ سمجھتے، عبادت نہ سمجھتے، اور آپ لوگ اس کو عبادت بنا کے پیش نہ کرتے، تو یہ بدعت نہ بنتا، کہ جو چیز ثابت ہی نہیں ہے وہ باعث ثواب کیسے ہو گئی، مستحب کیسے ہوگی جو چیز ثابت نہیں ہے؟ تو جو چیز ثابت نہیں ہوتی وہ باعث ثواب نہیں ہوتی۔ جب آپ ایسی چیز کو، جس چیز کا دین اسلام کے اندر کوئی ثبوت نہ ہو، اس کو باعث ثواب بنائیں گے، مستحب عمل بنائیں گے، تو وہ پھر بدعت بنتی ہے، کیونکہ دین اسلام کے اندر ہر وہ چیز
ایجاد کرنا، ہر وہ نئی چیز ایجاد کرنا باعث ثواب کے طور پہ، ایسا ثواب دید عمل ایجاد کرنا، وہی بدعت ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور آپ کی باقی کی جو کہانیاں ہیں کہ کوئی وہ گورا تھا وہ مسلمان ہو گیا انگوٹھے چومتا دیکھ کر، یا فلاں فلاں واقعات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو غلط بیانی کی ہے کہ علماء اور محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ فضائل کے اندر ضعیف روایات بے قابل قبول ہوتی ہیں، یہ جھوٹ بند ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ نے اس کو انگوٹھے چومنے کو فضیلت کہا ہے، حالانکہ یہ فضیلت نہیں ہے، ایک عمل ہے، دوسری غلط بیانی۔ اور تیسری یہ ہے کہ آپ نے اس کو مستحب کہا ہے کہ جس چیز کا دین اسلام کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے وہ مستحب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی شخص ویسے ہی کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، باعث ثواب سمجھنا، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو نہیں کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی ضعیف روایت ہے، صحابہ نہیں کرتے تھے، قرون اولیٰ کے لوگ جو نہیں کرتے تھے، آپ تو پھر ان سے ثواب میں بڑھ گئے پھر۔ تو لہٰذا اس کا صحیح مسئلہ یہی ہے کہ یہ چیز جو ہے دین اسلام کے اندر بدعت ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو باعث ثواب نہیں سمجھتا، ویسے ہی ادب و احترام کے اندر کرتا ہے، تو شاید ہو سکتا ہے پھر جواز ہو، لیکن باعث ثواب پھر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔